شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان لایا اس پر روزے فرض کیے گئے جو رمضان مبارک کے مقدس مہینے میں رکھے جاتے ہیں۔ تفسیر اور احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن مختلف طریقوں اور مدتوں کے ساتھ، جس کا ذکر گزشتہ امتوں کی کتابوں اور روایات میں صاف ملتا ہے۔ مثلاً صحیفہ ادریس میں حضرت ادریس خود کو ناپاکی سے دور کرنے کے لیے خدا کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تورات میں درج ہے کہ حضرت موسیٰ نے کوہ طور کے نیچے 40 دن روزے رکھے۔ حضرت زکریا اور مریم علیہ السلام کے روزوں کا ذکر انجیل اور قرآن مجید میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان کے روزوں کا ذکر بھی روایات میں صاف ملتا ہے۔ ظہور اسلام سے قبل عرب کے مشرکین بھی روزہ رکھا کرتے تھے، مگر اس کے اوقات اور قوانین مختلف ہوا کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی سے ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے کس نے روزہ رکھا؟ لہٰذا باب العلم حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت آدم نے اللہ کی نافرمانی کر کے اس شجر سے پھل کھایا جس سے اس کو روکا گیا، تو اس پھل کا اثر 30 دن تک ان کے پیٹ میں رہا۔ تبھی اللہ نے آدم کی تمام اولاد کے لیے کھانا پینا ممنوع کر دیا، اور ان 30 دنوں میں رات کو کھانا کھانے کی اجازت اللہ کی طرف سے آدم کی اولاد اور آدم کے لیے ایک عظیم احسان تھا۔ اے شخص، ان 30 روزوں میں سے 3 روزے ایسے ہیں جو انسان کے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں، ہر دعا کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، وہ روزے کون سے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب آدم نے وہ پھل کھایا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا، تو وہ زار و قطار رویا کرتے یہاں تک کہ ان کا پورا جسم سیاہ ہو گیا، اور جب اللہ نے انہیں معاف کیا تو فرمایا، اے آدم، چاند کی 13ویں تاریخ کا روزہ رکھ۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو اللہ کے کرم سے آپ کے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہو گیا۔ پھر جب 14ویں کا روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا دوسرا حصہ بھی سفید ہو گیا، اور جب 15ویں کا روزہ رکھا تو آپ کا پورا جسم اللہ کی فضل و کرم سے نور کی مانند چمکنے لگا۔ جو انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ رمضان کے 30 روزے رکھے، اور جو انسان اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اپنی ہر دعا اللہ کی دربار میں پہنچاتا ہے، تو وہ 13، 14 اور 15ویں کا روزہ رکھ کر اللہ سے دعا مانگے۔ جو انسان یہ 3 روزے مسلسل رکھ کے اللہ کی دربار میں دعا مانگتا ہے تو اللہ بغیر کسی رکاوٹ کے اس انسان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔